أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الفوائد وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں، اور آج ہم آغاز کریں گے اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 سے۔ صفحہ نمبر 50 اس ایڈیشن کے اعتبار سے جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، جبکہ دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط نے، اس کے لحاظ سے کتاب کا صفحہ نمبر 82 امام صاحب فرماتے ہیں ارض الفطرۃ رحبۃ قابلۃ لما یغرس فیہا فإن غرست شجرۃ الایمان والتقوی اورثت حلاوۃ الابد وإن غرست شجرۃ الجہل والہوى فکل الثمر مر۔ ارض الفطرہ فطرت کی زمین، رحبتن بڑی کشادہ ہے، قابلتن قبول کرتی ہے اسے جس کو بھی اس زمین پہ بویا جائے، جس پودے کو لگایا جائے، جس بیج کو ڈالا جائے، یہ زمین اس کو قبول کرتی ہے، یعنی یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ فَإِنْ غُرِسَتْ شجرۃ الایمان والتقوی، اگر ایمان اور تقوی کا درخت لگایا جائے، اگر ایمان اور تقوی کے درخت کو بویا جائے تو اورثت حلاوۃ الابد، تو یہ درخت ہمیشہ کی مٹھاس کا پھل دے گا۔ ایمان اور تقوی کا جب درخت آپ اگائیں گے، وہ لگائیں گے، اسے بوئیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کو میٹھا پھل ملے گا۔ وَإِنْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْجَهْلِ وَالْهَوَى، اور اگر لگایا جائے جہالت اور ذاتی خواہش کے درخت کو، تو پھر جو بھی پھل ہوگا مرن، وہ کیا ہوگا؟ کڑوا ہوگا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام صاحب؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا کس پہ؟ فطرت پہ۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ، دین پہ، ایمان پہ۔ اس کے بعد اس کے والدین اس کو دین اسلام سے ہٹاتے ہیں یا برقرار رہنے دیتے ہیں۔ کئی والدین اپنے بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کئی یہودی بنا دیتے ہیں، اور کئی والدین اپنے بچے کو توحید پہ قائم و دائم رہنے دیتے ہیں۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ فائدہ اور یہ حکمت کی بات جو انہوں نے بتائی ہے، یہ اسی حدیث کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ کا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، جو بھی آپ اسے تعلیم دیں گے وہ اس کو قبول کرے گا۔ اگر آپ ایمان کی تعلیم دیں گے، توحید کی تعلیم دیں گے، اللہ کا خوف اس میں پیدا کریں گے، پرہیزگاری پیدا کریں گے، تو وہ اس کو قبول کرے گا اور نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا۔ دنیا میں بھی نتیجہ اچھا نکلے گا، آخرت کے لحاظ سے بھی نتیجہ اچھا نکلے گا۔ دنیا میں اس بچے کو دیکھ دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیونکہ آپ نے اس میں ایمان اور تقوی کا درخت لگا دیا ہے۔ اب وہ نمازیں پڑھتا ہے، شرک و بدعات سے بچتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے، اپنی والدہ کا احترام کرتا ہے،
اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اور جب آخرت کا دن ہوگا تب آپ کو اس کے ذریعے بہت سا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ آپ نے درخت کون سا لگایا ہے؟ ایمان کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اور اگر آپ درخت لگائیں گے جہالت کا، بچے کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، بچے کو رب کے بارے میں نہیں بتائیں گے، رب کے ناموں کے بارے میں، رب کے اوصاف کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، اور تعلیم دیں گے بھی تو کیا؟ انگریزوں والی تعلیم، دنیاوی تعلیم، جس تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی بچہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ جس کو رب کا نہیں پتا، جس کو مسجد کا نہیں پتا، جس کو قرآن کا نہیں پتا، قرآن کی تعلیمات کا نہیں پتا، وہ جاہل ہے، چاہے دنیا والے اسے کہیں کہ پڑھا لکھا ہے۔ تو جب آپ یہ درخت لگائیں گے، اور الہوا، تقوی کے مقابلے میں کیا الہوا، درخت کیا لگایا آپ نے؟ تقوی میں یہ تھا کہ آپ بچے سے کہتے رہے کہ بیٹا دھیان سے ہر کام سوچ کر کرنا، کہیں رب اس پہ ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ رب اس پہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے دل میں تقوی پیدا کرتے رہے، رب کا خوف پیدا کرتے رہے۔ اور دوسری جانب کیا ہے؟ دوسرا والد کیا ہے؟ وہ بچے کو کیا تعلیم دیتا رہا؟ الہوا کی، کیا؟ بیٹا جو دل چاہے وہ کرو، 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو، خوشی آئے جی بھر کر خوشیاں مناؤ، یہ نہ دیکھو کہ مولوی کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں۔ نہ حلال کی پرواہ، نہ حلال و حرام کی پرواہ، نہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رضا ہے اور کس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز کی پرواہ۔ تو جب یہ آپ درخت لگائیں گے تو فَكُلُّ الثَّمَرِ مُرٌّ، اس درخت کے اوپر جو بھی پھل لگے گا وہ کڑوا ہی ہوگا۔ اس بچے سے آپ پھر خیر کی امید نہ رکھیں۔ وہ جو بھی حرکتیں کرے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کا پھل جو ہوگا وہ برا ہوگا، اس کے نتائج برے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جہاں اسے سزا بھگتنا پڑے گی آپ کو بھی، کیونکہ یہ بچہ بطور امانت اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کی تربیت کرنا تھی، آپ اس کے نگران تھے، لیکن آپ نے اس کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، غلط تربیت کی ہے، اس کے نتائج برے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کا دوسرا فائدہ، امام صاحب کہتے ہیں ارجع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ وَاطْلُبْهُ مِنْ عَيْنِكَ وَسَمْعِكَ وَقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، اور اسے طلب کریں، کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو طلب کریں اپنی آنکھ سے، اپنے کانوں سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی آنکھ اسے دیکھے جسے دیکھنا آپ کا رب پسند کرتا ہے، آپ کے کان اس آواز کو سنیں جسے سننا آپ کا رب پسند کرتا ہے، آپ کا دل وہ سوچے، آپ کے دل میں وہ عقائد ہوں جن عقائد کو آپ کا رب پسند کرتا ہے، آپ کی زبان پہ وہ الفاظ ہوں جن کو آپ کا رب پسند کرتا ہے۔ تو اپنے رب کو طلب کریں، اپنے رب تک پہنچیں، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کان کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے۔ وَلَا تَشْرُدْ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ، وَلَا تَشْرُدْ عَنْهُ، اور آپ اس سے نہ بھاگیں، اس سے دور نہ ہوں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دور نہ ہوں، مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ، ان 4 چیزوں سے، ان 4 چیزوں کے ذریعے۔ یعنی کہ اگر آپ آنکھ کا، کان کا، دل کا، زبان کا غلط استعمال کریں گے تو پھر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ کن کے ذریعے؟ ان 4 چیزوں کے ذریعے۔ فما رجع من رجع الیہ بتوفیقہ الا منها، وما شرد من شرد عنہ، بخذلانہ الا منها۔
پس جو بھی واپس آیا، لوٹا، من رجع الیہ، جو بھی لوٹا اللہ کی طرف، بتوفیق ہی، اللہ کی توفیق سے، من رجع الیہ بتوفیق ہی کا ترجمہ آپ پہلے کر لیں کہ جو بھی اللہ کی طرف اللہ کی توفیق سے لوٹا ہے، فما رجع الا منہا، وہ اللہ کی طرف نہیں آیا مگر ان 4 چیزوں کے ذریعے۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہے، جس نے بھی اللہ کو پایا ہے، جو بھی اللہ تک پہنچا ہے، جس نے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے، اس نے ان 4 چیزوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ وما شرد من شرد عنہ بخذلانہ الا منہا، اور جو بھی اللہ رب العزت سے دور ہوا ہے، بخذلانہ، اللہ کے اس کو بھی یار و مددگار چھوڑنے سے، وہ نہیں دور ہوا مگر ان 4 چیزوں کے ذریعے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ سے دور ہوا، یعنی کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اللہ نے اس کو اپنے محبوب بندوں کی صف سے نکال دیا، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ان 4 اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ فالموفق یسمع ویبصر ویتکلم ویبطش بمولا، وہ جسے توفیق مل جائے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ کوئی چیز پکڑتا ہے تو بمولا، کس کے ساتھ؟ اپنے مولا کے ساتھ۔ مولا سے مراد کون ہے؟ جی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، مولا سے مراد کون؟ اللہ رب العزت۔ مولا سے مراد کون؟ اللہ رب العزت، جو ہم سب کا مولا ہے۔ انت مولانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت کیا ہے؟ انت، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مددگار ہے۔ تو جس کو توفیق مل جائے وہ سنتا اور دیکھتا اور کلام کرتا اور پکڑتا ہے بمولاہ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے لیے آپ اس حدیث کی طرف جائیں جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور اس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 6502، 6502، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہی حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے یہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قریب ہونے کے لیے، میری محبت پانے کے لیے میرے فرائض سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کا اہتمام کرے؟ ان چیزوں کا جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پورا سال صدقہ خیرات کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے نہ ہوں، تہجد آپ پڑھتے ہوں اور فرض نماز آپ نہ پڑھتے ہوں۔ نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہ آپ فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادات کو اختیار کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ابراہیم بھائی کرسی نہیں کریں بس، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ مراد ہے امام صاحب کی کہ فالموفق یسمع ویبصر ویتکلم ویبطش بمولا،
کہ جس کو اللہ توفیق دے دیں وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور کلام کرتا ہے اور پکڑتا ہے بمولہ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے غلط بات سننے سے بچاتا ہے، اللہ اسے غلط چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہے، اللہ اسے غلط کلام کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ والمخذول یصدر منہ ذلک بنفسہ وہوا۔ والمخذول یہ کس کے مد مقابل ہے؟ الموفق کے۔ المخذول جو اللہ کی توفیق سے محروم ہو، جو اللہ کی مدد سے محروم ہو، جو اللہ کی تائید سے محروم ہو، جو بے یار و مددگار ہو، جس کو اللہ نے نظر انداز کر دیا ہو۔ تو جو اللہ کی توفیق سے محروم ہے، مخذول ہے، یصدر منہ ذالک، اس سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ سننا، دیکھنا، کلام کرنا، پکڑنا، یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، لیکن کیسے؟ اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی ذاتی خواہش کے ساتھ۔ جس کو توفیق مل گئی وہ سنتا ہے، کس کے ذریعے؟ کس کے ساتھ؟ اپنے مولا رب کے ساتھ۔ دیکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ، کلام کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، پکڑتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اور جس کو توفیق نہیں ملی، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی کلام کرتا ہے، وہ بھی پکڑتا ہے، لیکن بمولاہ کی بجائے کیا؟ بنفسہ ہی۔ اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو جانے تیرا کام جانے۔ اللہ کی مدد سے محروم، اللہ کی توفیق سے محروم۔ وہواہ، اپنی ذاتی خواہش کے مطابق وہ سنتا ہے۔ پہلا بندہ وہ گفتگو سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کلام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ان چیزوں کو پکڑتا ہے جن کے پکڑنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ دوسرا آدمی جو ہے یہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، پکڑتا ہے، لیکن اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ بنفسہ ہی، اپنے نفس کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے، اپنی ذاتی مرضی سے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی توفیق اور تائید نہیں ہوتی۔ آج کا تیسرا فائدہ، مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها۔ نیکیوں سے نیکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خیر سے خیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں امام صاحب کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ آپ کو پھر دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، دوسری کرتے ہیں اللہ پھر تیسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ دوسرا گناہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے لگے ہیں یہاں پہ، اور جو کچھ بتا رہے ہیں امام صاحب یہاں پہ، اس کی تائید قرآن و حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت نمبر ہے 69 سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو پھر اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اپنے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اور سورہ صف میں آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے پھر ان کو کیا کیا؟ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا، انحراف کی راہ پہ چلے تو اللہ نے پھر ان کو انحراف کے راستے پہ لگا دیا۔ تو ان دو آیات سے کیا پتا چلا کہ جو برائی کرتا ہے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ برائیاں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں، اور جو نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہی بات امام صاحب اس فائدے میں بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال تولد الطاعات، نیکیاں پیدا ہونے کی مثال، ونموہا، اور نیکیاں بڑھنے کی مثال، وتزایدہا، اور نیکیوں میں اضافہ ہونے کی مثال، کمثل نوات،
اس کھجور کی گٹھلی کی طرح ہے، اس گٹھلی کی طرح ہے، غرستہا، جس کو آپ کیا کرتے ہیں، لگاتے ہیں، بوتے ہیں۔ گٹھلی آپ نے لگا دی، فصارت شجرہ، وہ گٹھلی کیا بن گئی، بعد میں پودا بن گئی، درخت بن گئی۔ ثم اثمرت، پھر اس درخت نے کیا پیدا کیا، پھل۔ فاکلت ثمرہا، تو اب آپ نے اس درخت کا پھل کھایا۔ وغرست نواہا، اور پھر اس پھل کو کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کو آپ نے دوبارہ زمین میں بو دیا۔ ایک گٹھلی کو بویا تھا تو کیا ہوا، پودا، درخت، پھل، اور پھل آپ نے کھایا، گٹھلی کو پھر دوسری گٹھلی کو بھی آپ نے زمین میں دبا دیا۔ اب اس سے کیا پیدا ہوگا، ایک اور درخت۔ کہتے ہیں فَكُلَّمَا أَثْمَرَ مِنْهَا شَيْءٌ جَنَيْتَ ثَمَرَهُ، پس جب بھی اثمر منہا شیء، ان گٹھلیوں میں سے کوئی گٹھلی پھل لے کر آئے گی تو آپ کیا کریں گے، جنیت ثمرہ، آپ اس کا پھل چن لیں گے، لے لیں گے۔ وغرست نواہ، اور اس کی گٹھلی کو آپ کیا کریں گے، زمین میں دبا دیں گے، بو دیں گے۔ تو اس طرح سلسلہ کیا رہے گا، رکے گا؟ یہ تو ایک درخت کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اب ظاہر ہے ایک درخت کے اوپر مثال کے طور پہ 100 کھجوریں لگی ہیں، حالانکہ 100 سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن 100 لگی ہیں۔ اب 100 گٹھلیاں آپ زمین میں دبائیں گے اور محنت کریں گے تو کتنے درخت پیدا ہو جائیں گے، 100 مزید۔ پھر وہ کھجوریں کھائیں گے، ان کو بھی دبائیں گے، یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ یہ تو ایسے جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، تیسری نیکی کے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے سے دیگر نیکیوں کی راہیں آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا، جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا، آسان کر دیتے ہیں؟ علماء کرام نے وعدے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ علم کی راہ میں نکلا ہے، اب پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے نکلا ہے، مدرسے میں آیا ہے، دینی ادارے میں آیا ہے، کرایہ لگا کے آیا ہے، کرایہ لگانے پہ ثواب ملے گا۔ جتنے کلومیٹر چل کر آیا ہے، ایک ایک کلومیٹر پہ ثواب ملے گا۔ اب وہاں پہ پہنچا، نیا ماحول، نئی دنیا، پریشان ہے، پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، کس کے لیے، اللہ کے لیے، اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اتنے دن رہے گا، ایک استاد سے پڑھ رہا ہے، دوسرے سے پڑھ رہا ہے، تیسرے سے پڑھ رہا ہے، کبھی تفسیر پڑھ رہا ہے، کبھی حدیث پڑھ رہا ہے، کبھی فقہ پڑھ رہا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر 5 وقت کی نمازیں، وضو کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اذان دیتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اس ماحول کی وجہ سے۔ تو علم کے راستے میں نکلا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ ایک نیکی کرنے نکلا تھا، اللہ نے کئی اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے دی۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ تَدَاعِي الْمَعَاصِي، اور نیکیوں اور گناہوں کا بھی، نافرمانیوں کا بھی ایک دوسرے کو طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیکیاں ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ گناہ کا پھل کھائیں گے تو پھر گناہ کی گٹھلی جو ہے اس کو آپ زمین میں بو دیں گے، تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، یعنی کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی توفیق واپس لے لی، اللہ نے اپنی تائید واپس لے لی۔ کہتے ہیں فَلْيَتَدَبَّرْ اللَّبِیبُ هَذَا الْمِثَالَ، جو عقل مند ہے وہ اس مثال پہ غور کرے۔ لو جی امام صاحب مجھ سے آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس مثال کو ایسے نہ جانے دیں، اس پہ غور کریں۔ کہتے ہیں عقل مند اس مثال پہ غور و فکر کرے۔ فَمِن ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، نیکی کے ثواب میں سے ایک ثواب کیا ہے کہ اس کے بعد ایک نیکی اور۔ نیکی پہ ثواب ایک نہیں ملتا، کئی ثواب ملتے ہیں، ایک ثواب یہ ہے، نیکی کے ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیکی اور ہوگی، باقی جو ثواب ملنا ہے آخرت میں وہ اس کے علاوہ ہے۔ وَمِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا،
اور برائی گناہ کی سزا میں سے ایک سزا کیا، اس کے بعد ایک برائی اور ہوگی۔ کتنے شاندار فوائد ہیں کس کی طرف سے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف سے۔ آج کا چوتھا فائدہ کہتے ہیں لیس العجب من مملوک یتذلل للہ ویتعبد له ولا یمل من خدمته مع حاجته وفقره الیہ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں زبانی آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو کوئی بادشاہ ملے اور بادشاہ کے ساتھ ایک نوکر ہے، صبح و شام اس کی خدمت کرتا ہے، بڑی عاجزی سے اس کے سامنے پیش آتا ہے، بڑی پیار محبت سے اس سے گفتگو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا محتاج ہے، اس سے سیلری لینی ہے، تنخواہ لینی ہے، مال لینا ہے۔ تو کیا اس غلام کی جو بادشاہ کی خدمت ہو رہی ہے اس کی طرف سے، اس پہ تعجب ہوگا؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نظر آ رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کرنی ہے اس نے، اسی کے پیسے لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ بادشاہ جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے، سیلری دے رہا ہے، وہ اس کی خدمت کرے، اس کے آگے پیچھے ہو اور اس سے محبت کرے، اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، تو کیا اس پہ تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ تو بندوں کی مثال تھی، اور اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لیس العجب من مملوک یتذلل للہ ویتعبد لہ، تعجب اس غلام پہ نہیں ہے، تعجب اس غلام پہ نہیں ہے، یتذلل للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، وَيَتَعَبَّدُ لَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اس غلام کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے۔ وَلَا يَمَلُّ مِنْ خِدْمَتِهِ، اور اس کی خدمت سے اکتاتا نہیں ہے، تنگ نہیں آتا۔ مَا حَاجَتِهِ وَفَقْرِ إِلَيْهِ، جبکہ مَا حَاجَتِهِ، وہ اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ وَفَقْرِهِ إِلَيْهِ، وہ اللہ کا فقیر ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اختیار کرتا ہے، اللہ کی صبح و شام عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ انما العجب من مالک، تعجب ہوتا ہے مالک پہ، مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تعجب ہوتا ہے اس مالک پہ، یتحبب الی مملوکہ، جو اپنے غلام سے اظہار محبت کرتا ہے، بصنوف انعامہ، طرح طرح کے انعام کر کے، ویتودد الیہ، اور جو اپنے غلام سے دوستی قائم کرتا ہے، بانواع احسانہ، طرح طرح کے احسان کر کے، مع غناہ عنہ، جبکہ وہ اس غلام سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے عجیب بات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج، اللہ الصمد، اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے کیا ہو؟ محتاج ہو، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اور وہ بھی حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس جیسے بن جاؤ، صبح و شام میری عبادت کرنے لگو، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے کے سارے میری نافرمان بن جاؤ ابلیس کی طرح، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ مستغنی، بے نیاز، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعام کرتا ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، طرح طرح کے احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کا فضل دیکھیے آپ، اللہ کی رحمت دیکھیے، پھر بھی کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ظالم ہے، تو ایسی یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ ظالم ہم ہیں جب عبادت جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دیتے ہیں،
ظالم ہم ہیں جب اللہ کا رزق کھا کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ آج کا 5واں فائدہ کہتے ہیں امام صاحب، کفا بک عزا انک لہ عبد وکفا بک فخرا انہ لک رب۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے امام صاحب کی۔ کفا بک عزا، کہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اور یقیناً اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ یہ تو وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان کو۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے غلو نہ کرنا، ہاتھ سے آگے نہ نکلنا۔ میرا اعزاز یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمیں کیا سکھایا نبی علیہ السلام نے؟ کہ جب آپ پریشان ہوں، ٹینشنوں میں مبتلا ہوں، غموں میں مبتلا ہوں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں۔ یا اللہ صرف میں تیرا بندہ نہیں ہوں، صرف میں تیرا غلام نہیں ہوں، بلکہ میرا باپ بھی تیرا بندہ اور تیرا غلام ہے۔ تو یہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے شرف بخشا ہے، مجھے اعزاز بخشا ہے کہ اپنا مجھے بندہ بنایا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكَفَى بِكَ فَخْرًا، اور تیرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ تیرا رب ہے۔ تو فخر کر سکتا ہے اس بات پہ کہ میرا وہ رب ہے۔ اور یقیناً اگر ہماری گفتگو ہو جائے کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، تو ہم فخریہ طور پہ کہیں گے میرا رب وہ ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جس کو میں نے پیدا نہیں کیا اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب وہ ہیں جن کو تم نے پیدا کیا ہے، تمہارے رب وہ ہیں جن کو تم نے پیدا کیا ہے، تمہارے رب وہ ہیں جو تمہارے محتاج ہیں، جن کے مشکل کشا تم ہو، وہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تمہارا رب کہے، پہلی بات تو یہ بول نہیں سکتا، اور بولے بھی تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اس سے کہا جائے گا تو پیدا ہوا ہے 1 دن پہلے، تیری طریقے پیدائش ہے 1 سال پہلے، آسمان تو پہلے سے ہیں، زمین تو پہلے سے ہیں، جو انسان پہلے سے ہیں تو ان کا خالق کیسے ہو گیا؟ تو اے انسان تیرے فخر کے لیے بات کافی ہے کہ تیرا رب وہ ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری نسبت تیرے ساتھ ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فصل، ایک نئی فصل کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں بھی کیا ملے گا؟ فوائد ہی فوائد ملیں گے۔ کہتے ہیں ایاک والمعاصی، گناہوں سے بچ کر رہو، گناہوں سے دور رہو، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ کیسے پتہ چلا کہ خطرناک ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں کوئی خطرناک چیز ہو۔ تو ایاک والمعاصی، گناہوں سے بچ کر رہو، گناہوں سے دور رہو۔ فإنها أذلت عز اسجد واخرجت اقطاع اسکن، کیونکہ ان گناہوں نے اذلت، ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، اسجدو کی عزت اور اعزاز کو۔ آدم علیہ السلام کا اعزاز کیا تھا؟ کہ اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اعزاز آدم علیہ السلام کا چھن گیا، کس کی وجہ سے؟ معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ کیا معصیت ہوئی تھی جی؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں چکھنا،
لیکن آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ پھل چکھ بیٹھے، تو پھر اس اعزاز سے محروم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا ان گناہوں نے کیا کیا تھا؟ اَذَلَّتْ عِزَّ اسجدوا کی عزت کو، اعزاز کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر کے رکھ دیا۔ وَأَخْرَجَتْ إِقْطَاعَ اسْكُن اور ان گناہوں نے نکال دیا اسکن کی ملکیت کو، اسکن کی زمینی ملکیت کو۔ آدم علیہ السلام کو پلاٹ الاٹ ہوا تھا، کس شکل میں؟ جنت کی شکل میں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیگم اس جنت میں رہو۔ تو یہ ان کا گھر ہے جس کا ان کو مالک بنایا گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ گناہوں نے انہیں نکلوا دیا اس پلاٹ سے، اس گھر سے، اس محل سے، اس جنت سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، میں تو بڑی نیکیاں کرتا ہوں۔ انسان کی نگاہ اپنی چند نیکیوں پہ ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا لہا لحظة اثمرت حرارت القلق الف سنہ، کہ کتنا ہی افسوسناک وہ لمحہ تھا کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1000 سال کی ٹینشن کی حرارت۔ اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں امام صاحب کہ آدم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ اب وہ 1000 سال تھی یا نہیں تھی اللہ عالم، بہرحال کچھ روایات تو ہیں، لیکن صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر غلطی جو انہوں نے کی وہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا؟ ایک لحظہ، ایک لمحہ لگا۔ اس درخت کا پھل چکھا جس سے روکا گیا تھا، اس میں ایک لمحہ لگا، اور جو اس کی سزا ملی وہ 1000 سال کی ٹینشن، 1000 سال کی پریشانی۔ ظاہر ہے جنت سے محرومی کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا، اور پھر دنیا کی پریشانیاں، دنیا میں محنت کرنا ہوگی رزق لینے کے لیے، اور پھر نمازیں پڑھنے کے لیے، دیگر امور کے لیے محنت ہی محنت ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ دنیا مشکلات کا نام ہے، آزمائشوں کا نام ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس لحظے نے، اس لمحے نے کیا نتیجہ دیا؟ اثمرت حرارت القلق، اس نے نتیجہ دیا 1000 سال کی ٹینشنوں کی حرارت کا اور گرمی کا۔ قلق، ٹینشن، بے چینی، پریشانی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب ما زال یکتب بدم الندم سطور الحزن فی القصص ویرسلها مع انفاس الاسف حتی جاءه توقیع فتاب علیہ۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام مسلسل دنیا میں آ کے مسلسل غم کی سطریں لکھتے رہے، غم کی تحریریں لکھتے رہے۔ کس سیاہی کے ساتھ؟ ندامت کے خون کے ساتھ، پشیمانی کے خون کے ساتھ۔ یہ ان کی کیا تھی؟ سیاہی تھی۔ پشیمانی کے خون کے ساتھ لکھتے رہے غم کی سطریں، غم کے واقعات، غم کی سطریں لکھتے رہے اپنے واقعات میں۔ وَيُرْسِلُهَا اور ان کو بھیجتے رہے، کن کو؟ غم کی سطروں کو، غم کی سطروں کو بھیجتے رہے مع انفاس الاسف، افسوس کے سانسوں کے ساتھ۔ حتی جاءہ توقیع، یہاں تک کہ ان کے پاس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیع آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سین آ گئے کہ فتاب علیہ، کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں آئے تو مسلسل ندامت کے آنسو بہاتے رہے، مسلسل غم کا اظہار کرتے رہے، مسلسل معافیاں مانگتے رہے، اس وقت تک مانگتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ گارنٹی نہیں مل گئی کہ فتاب علیہ، کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام صاحب، فَلِحَ إِبْلِيسُ بِنُزُولِ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ، ابلیس آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پہ اترنے پہ بہت خوش ہوا۔ آدم علیہ السلام جنت سے محروم ہو گئے، جنت سے اتار کے انہیں زمین میں بھیج دیا گیا۔ ابلیس اس پہ بڑا خوش ہوا کہ عروج سے زوال ہو گیا، عروج سے کیا ہو گیا؟ زوال ہو گیا، عرش سے فرش پہ پہنچ گئے۔ وما علیما، اور اس مسکین کو یہ نہیں پتا، کس کو؟ ابلیس کو۔ مسکین سے مراد ان کی لفظ پہ بولنا چاہیے کہ نہیں، بل وما علیما، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ان حبوط الغائص فی اللجۃ خلف الدر صعود، اس کو یہ نہیں پتا کہ غوطہ خور کا گہرے پانی میں اترنا کس کی تلاش میں؟ موتیوں کی تلاش میں، موتیوں کے پیچھے، یہ نزول نہیں، یہ عروج ہے۔ یعنی کہ بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں غوطہ خور کہاں جا رہا ہے؟ نیچے، لیکن کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ موتیوں کے پیچھے۔ تو موتی جب نکالے گا پھر اس کو کیا ملے گا؟ بیچے گا موتی، کیا ملے گا اسے؟ عروج ملے گا، ترقی ملے گی اسے۔ تو آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پہ بھیج دیے گئے، ابلیس بڑا خوش ہے، لیکن اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام موتی تلاش کرنے آئے ہیں، نیکیاں کرنے آئے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، اور توبہ کرنے سے انہیں کیا ملے گا؟ اعزاز ملے گا، مقام و مرتبہ ملے گا۔ کم بین قولہ لآدم انی جاعل فی الارض خلیفہ وقولہ لک اذهب فمن تبعک منہم، کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے دو باتوں میں۔ پہلی بات وہ جو اللہ تعالی نے کہی کس کے بارے میں؟ آدم کے بارے میں، آدم سے نہیں، کس کے بارے میں؟ کیونکہ اللہ نے کہی تھی کہ ان سے فرشتوں سے، یعنی کہ بڑا فرق ہے دو باتوں میں۔ کتنا بڑا فرق ہے دو باتوں میں؟ پہلی بات اللہ کا آدم علیہ السلام سے کہنا کہ انی جاعل فی الارض، آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وقولہ لک، اور اللہ تعالیٰ کا تیرے بارے میں اے انسان کہنا، کس سے کہنا؟ شیطان سے۔ شیطان سے اللہ نے کہا میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کہ اذهب، اے ابلیس جا، تو مہلت مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو مہلت دے دے قیامت کے دن تک، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں آدم کی اولاد کے ساتھ، سب میرے پیروکار بن جائیں گے سوائے چند ایک کے۔ اللہ نے مہلت دیتے ہوئے کہا اذهب، جا، تجھے مہلت مل گئی، فمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیرا پیروکار بن گیا، تیرے پیچھے لگ گیا، تو کیا ہوگا؟ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تم سب کی سزا کیا ہوگی کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ دھیان سے، تیرے بارے میں اللہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ وارننگ دے چکے ہیں، تو خبردار ہو جا، شیطان کا پیروکار نہ بن، اس کی تقلید نہ کر، اس کے پیچھے نہ لگ۔ ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا، یہ اسے کہتے ہیں اقوال ذریں،
ہم اقوال زریں کن کے دے رہے ہوتے ہیں؟ انگریزوں کے یا مسلمانوں میں سے بھی ان کے جو دینی علوم میں پختہ نہیں ہوتے. اقوال زریں کے طور پہ ان اقوال کو پیش کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ما جرا علی آدم، جو کچھ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، هو المراد من وجودہ، وہی مقصود تھا ان کے وجود سے، ان کی پیدائش سے. جو کچھ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی مقصود تھا ان کے وجود سے. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لو لم تذنبوا. یہ پوری حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 2749 2749. آپ کے پاس حاشیے میں نیچے لکھا ہوا ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ والذی نفسی بیدی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، تو اللہ پھر ایسی قوم لے کر آئے گا جو کیا کرتے ہوں گے؟ گناہ کرتے ہوں گے، لیکن گناہ کے بعد فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ پھر ان کو بخشے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے معافیاں مانگی جائیں، مجھ سے توبہ کی جائے، مجھ سے مغفرت طلب کی جائے. اور یہ تب ہی تھا، یہ تب ممکن تھا جب آدم علیہ السلام غلطی کرتے، انہیں جنت سے نکالا جاتا، پھر زمین میں آ کے توبہ اور استغفار کرتے. تو اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر تو ان کو اللہ ویسے ہی ختم کر دیتے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ دیکھیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ما جرا علی آدم، جو کچھ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، هو المراد من وجودہ، یہی مقصود تھا ان کے وجود سے. لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے. یا آدم، اے آدم، لا تجزع من قولی لک اخرج منہا، کہ میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اخرج منہا، اس جنت سے نکل جا. سورہ اعراف آیت نمبر 18. اے آدم، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اس جنت سے نکل جا. لا تجزع، میرے ان الفاظ سے پریشان نہ ہونا، گھبرا نہ جانا. فلک ولصالح ذریتک خلقتھا، کیونکہ میں نے خلقتھا، اس کو پیدا کیا، کس کو؟ جنت کو. لکا، تیرے لیے، اور تیری نیک اولاد کے لیے. اس لیے ٹینشن نہیں لینی، تو دوبارہ یہیں پہ آئے گا. بس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی میری شریعت کے مطابق. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے؟ فمن اتبع ہدایا، اس سے پہلے کیا؟ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی. ہاں، فإما یأتینکم منی ہدی، کہ تمہارے پاس میری طرف سے شریعت آئے گی، ہدایت آئے گی، تعلیمات آئیں گی، کتابیں آئیں گی، میرے نبی آئیں گے ہدایت لے کر. تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یا آدم، اے آدم، کنت تدخل علی دخول الملوک علی الملوک، تو میرے پاس آیا کرتا تھا ایسے جیسے بادشاہ آتے ہیں. کن کے پاس؟ بادشاہوں کے پاس. یعنی کہ جب تک تو جنت میں تھا تو میرے پاس تو اس طرح تھا. والیوم تدخل علی دخول العبید علی الملوک، اور آج تو میرے پاس آتا ہے ایسے جیسے غلام آتے ہیں. کن کے پاس؟ بادشاہوں کے پاس. یہ کہ جب تو جنت میں تھے تو بادشاہوں کی طرح رہتے تھے آدم علیہ السلام. دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوئے. اب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے یہ چیز چاہیے، اللہ سے وہ چیز چاہیے. تو اب انداز کیا ہے؟ وہی جو غلاموں کا بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یا آدم، اے آدم، لا تجزع من کأس زلل کانت سبب کیسک، کہ پھسلنے کا جام پیالہ، کاس جام پیالہ، پھسلنے کا، غلطی کر لینے کا پیالہ جو تو نے پیا ہے. لا تجزع،
اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانت یہی پیالہ، یہی جام سبب ہے کیسی کا؟ تیرے عقل مند ہونے کا۔ کیسے؟ فقد استخرج منک داء العجب، یہ پیالہ پینے کا فائدہ کیا ہوا کہ تجھ سے غرور کی بیماری نکل گئی۔ کیا مطلب؟ اشارہ کس طرف ہے یہ کہ جب تک انسان گناہ نہ کرے نا، غلطی نہ کرے، تو انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں۔ یہ نیکی کا جو غرور ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو انسان سے پھر یہ غرور نکل جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کی منت کرتا ہے، تو اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ کہتے ہیں اے آدم، زلل پھسلنا، غلطی کر جانا، بھٹکنا، لفظی معنی تو پھسلنا ہی ہے کہ پھسلنے کا جام جو تو نے پیا ہے اس کی وجہ سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو جام ہے یہ تیرے عقل مند ہونے کا سبب ہے۔ یقیناً تجھ سے خود پسندی اور غرور کی بیماری نکل گئی، وَأُلْبِسْتَ خِلْعَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اور تجھے بندگی کا، غلامی کا لباس پہنا دیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کریں جبکہ وہ آپ کے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اشارہ اس جانب ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہ جنت سے نکالا گیا ہے تو اس میں بھی بڑی خیر ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا موقع ملا، استغفار کرنے کا موقع ملا، کئی ایسی عبادات کرنے کا موقع ملا جو عبادات شاید وہ جنت میں نہ کر پاتے۔ یا آدم، اے آدم، لم اخرج اقطاعک الی غیرک انما نحیتک عنہ لأکمل عمارتہ لک ولیبعث الی العمال نفقۃ تتجافی جنوبہم۔ اے آدم، میں نے تیری ملکیتی زمین کو نہیں نکالا تیرے غیر کی طرف، یعنی کہ جنت میں جگہ تجھے میں نے دی تھی وہ میں نے تو اس سے لے کر کسی اور کو نہیں دی، صرف یہ میں نے کیا ہے کہ تجھے میں نے اس سے دور کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ کیوں الگ کر دیا ہے؟ تاکہ میں تیرے لیے اس کی تعمیر کو کیا کروں؟ مکمل کر دوں۔ کیسے مکمل؟ اچھا، یہ مکمل کرنے کے لیے اب خرچہ چاہیے۔ جنت میں آپ کا محل بن رہا ہے، آپ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ خرچہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے یا چاہیے کہ عمل کرنے والے میری طرف بھیجیں خرچہ کس شکل میں؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ رات کے وقت ان کے پہلو الگ رہیں کس سے؟ ان کے بستر سے، اور کیا کریں؟ اپنے رب سے دعائیں کریں رات کے ٹائم اٹھ کے، رب سے ڈرتے ہوئے، رب کے غضب سے ڈرتے ہوئے، رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور رب سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کریں۔ تو میری راہ میں خرچ کریں، مجھ سے دعائیں کریں، رات کی نماز کا اہتمام کریں، یہ خرچہ ہے جس سے جنت میں اے آدم تمہارا محل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تعمیر ہوگا، اور اسے صحیح معنوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں تاللہ ما نفعہ عند معصیتہ عز اسجد ولا شرف علم آدم، کہ اللہ کی قسم، تاللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کو فائدہ نہیں دیا اسجدو کی عزت نے عند معصیتہ، جب انہوں نے اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ جب اللہ کی نافرمانی کی
تو پھر اسجدوا کا اعزاز ان کے کام نہیں آیا. یہ اعزاز کہ جناب یہ وہ انسان ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, یہ اعزاز کوئی کام نہیں آیا جب نافرمانی کی. ولا شرف علم آدم, اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا, تعلیم دی. یہ جو شرف ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کے کام نہیں آیا. ولا خصیصۃ لما خلقت بیدی, اور آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, یہ خصوصیت بھی آدم علیہ السلام کے کام نہیں آئی. ولا فخر ونفخت فیہ من روحی, اور آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن میں نے اپنی روح پھونکی, یعنی کہ ان کا مجسمہ تیار ہو گیا, مٹی سے پتلا تیار ہو گیا, اس پہ میں نے اپنی روح پھونکی. یہ فخر بھی آدم علیہ السلام کو فائدہ نہیں دے سکا. وَإِنَّمَا انْتَفَعَ بِذُلِّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, فائدہ ہوا تو ربنا ظلمنا انفسنا کی ذل کے ذریعے, اس عاجزی کو اختیار کر کے, اس ذلت کو اختیار کر کے, اس انکساری کو اختیار کر کے. یہ سارے اعزازات کام نہیں آئے. نہ یہ اعزاز کام آیا کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, نہ یہ اعزاز کام آیا کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو خود اللہ نے علم دیا, نہ یہ اعزاز کام آیا کہ آدم علیہ السلام نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, اور نہ یہ اعزاز کام آیا کہ اللہ نے خود ان میں اپنی روح پھونکی, ان کی اپنی پیدا کردہ روح پھونکی. کام آیا تو ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا کرنا ذلت کے انداز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے, یہ کام آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں تو ہمارے کام بھی کیا آئے گا؟ توبہ اور استغفار. اللہ سے معافیاں مانگنا, اللہ سے بخشش کا سوال کرنا, اللہ سے توبہ کرنا, یہ چیز کام آئے گی. یہ کام نہیں آئے گا کہ جناب میں وہ ہوں جس نے 3 مسجدیں بنائی ہیں, میں وہ ہوں جس نے 4 حج کیے ہیں, میں وہ ہوں جس نے قرآن حفظ کیا ہے. یہ فخر, یہ نعرے, یہ کوئی کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے مسجد بنانے کی توفیق دی, تو نے مجھے مال دیا, تو نے مجھے حج پہ جانے کی توفیق دی, میں پھر بھی گناہ کرتا رہا, میں پھر بھی کمیاں کوتاہیاں کرتا رہا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے حق ادا نہیں کر سکا. یہ چیز کام آئے گی. اور آج کے درس کا آخری فائدہ, لما لبس درع التوحید علی بدن الشکر وقع سهم العدو منه في غیر مقتل فجرحه فوضع عليه جبال الانکسار فعاد كما كان فقام الجریح كأن لم يكن به قلبا. جب آدم علیہ السلام نے توحید کی زرہ پہنی, کون سی زرہ پہنی؟ توحید کی. شکر کے بدن پہ, شکر والا بدن تھا, اس پہ کیا پہنی؟ توحید کی زرہ. تو پھر کیا ہوا؟ دشمن کا جو تیر ہے وقع منہ, وہ آدم علیہ السلام کو لگا کہاں پہ؟ آ کے فی غیر مقتل, ایسے مقام پہ جہاں تیر لگے تو انسان مرتا نہیں ہے. دشمن نے تیر مارے, لیکن آدم علیہ السلام نے آگے سے زرہ پہن رکھی تھی. کس چیز کی؟ توحید کی. توحید بہت بڑی نعمت ہے. دشمن نے تیر مارا ہے, لگا بھی ہے, غلطی ہوئی ہے, معصیت کا ارتکاب ہوا ہے, لیکن توحید کی زرہ پہنی ہوئی تھی, توحید کو نقصان نہیں پہنچا. اس لیے پھر آدم علیہ السلام کا مکمل نقصان نہیں ہوا. فجرحہ, تو دشمن کے تیر نے ان کو زخمی کیا ہے. کن کو؟ آدم علیہ السلام کو. فوضع علیہ جبال الانکسار, تو انہوں نے زخم پہ پھر کیا رکھی؟ انکساری کی پٹی. تواضع, انکساری کی پٹی اس پہ انہوں نے لگا دی زخم کے اوپر. وہ کیا انکساری ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اکڑے نہیں آگے سے. ربنا ظلمنا, یا اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے. تو فعاد کما کان, تو آدم علیہ السلام ویسے ہی ہو گئے جیسے تھے.
فقام الجریح، تو زخمی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اس طرح کہ لم یکن بہ قربہ، گویا کہ اسے کوئی زخم تھا ہی نہیں، کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں جب جائیں گے تو ایسے ہی ہے، اس طرح جائیں گے گویا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو کتنی شاندار گفتگو ہے، کتنے شاندار اقوال ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کہاں سے وہ یہ باتیں لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، انہیں اور ان کے استاد امام ابن تیمیہ اور ان کے کلاس فیلوز امام ابن کثیر وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جمع فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جمع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔